لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للعاصين والكافرين والملحدين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نير العظم مولانا أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قبل اس کے کہ اس آیہ کریمہ کے تناظر میں گفتگو کی جائے، آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم کرار حسین ابن ابرار حسین، مرحومہ کنیز کبریٰ بنت ارشاد حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ذہن انسانی کو ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور ذہن انسانی کو متوجہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ صاحبان عقل، عقلاء، ارباب دانش اور صاحبان خرد کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھی دنیا میں صاحب عقل ہے، اگر کسی کے پاس اللہ نے ذہن دیا ہے، ذکاوت دی ہے، عقل ہے، تو اس عقل کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ کا جو سب سے بڑا صاحب عقل کے لیے مرحلہ ہے اور جو تقاضۂ عقل ہے وہ یہ کہ کبھی بھی عاقل کوئی بھی عمل اس وقت تک کے انجام ہی نہیں دیتا جب تک کہ اس کے پیچھے کوئی محرک نہ ہو۔ یاد رکھیے، دنیا میں کوئی بھی کام معرض وجود میں نہیں آ سکتا، کوئی بھی کام انجام نہیں دیا جا سکتا، کوئی بھی فعل واقع نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے پیچھے محرک نہ ہو۔ اور ہر عمل کے پیچھے جو محرک ہے اس محرک کا نام مقصد ہے۔ اگر مقصد نہ ہو کسی کام کے پیچھے تو انسان اس کام کو انجام نہیں دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ اصل کام انجام دینے کی جو غرض ہے وہ حصول مقصد ہے،
انسان عمل انجام دیتا ہے، فعل انجام دیتا ہے، ریاضت کرتا ہے کہ تاکہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اب مسئلہ اس چیز کا ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو چیز بالکل مشاہدے میں ہے وہ یہ کہ گھر سے بچہ نکلا، ہم نے پوچھا کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آپ کو نہیں معلوم مولوی صاحب کہ جو ہے وہ اب اسکول کھل گیا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ بیٹا جو نکل کر کے جا رہا ہے صبح 8 بجے، یہ بھی بے مقصد نہیں جا رہا ہے بلکہ کسی مقصد کے تحت جا رہا ہے۔ 10 بجے ہم نے دیکھا کہ صاحب جو ہے وہ چلے جا رہے ہیں، میں نے کہا صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آپ کو نہیں معلوم قبلہ جو ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اب اتوار کو بھی دکانیں کھلنے لگی ہے، لہذا ہم اتوار کو اپنی دکان کے اوپر جا رہے ہیں۔ کہا دکان کیوں جا رہے ہیں؟ کہا اس لیے کیونکہ ہمارا ذریعہ معاش ہی دکان ہے، ہمارا تجارت کرنا ہی، کاروبار کرنا ہی جو ہے وہ ہمارا پیشہ ہے، لہذا ہم جا رہے ہیں تو اپنے اس مقصد کے تحت کہ تاکہ رزق کو حاصل کر سکے۔ اسی طریقے سے آپ ہر انسان کے بارے میں جو ہے وہ دیکھ لیجئے، آپ کی ملاقات ہوگی، صاحب کسی سے راستے میں پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ صاحب جو ہے وہ لے کر کے جو ہے وہ خانم کو جا رہے ہیں۔ کہا صاحب ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے۔ پتہ یہ چلا کہ صبح سے لے کر کے شام تک کے انسان یعنی صاحب عقل جو کام انجام دیتا ہے وہ ایک محرک کے بنا کے اوپر انجام دیتا ہے، اور اس محرک کا نام ہے مقصد۔ تو پتہ یہ چلا کہ عقلا جب بھی کسی کام کو انجام دیتے ہیں تو ایک مقصد کے تحت انجام دیتے ہیں، بے مقصد کام انجام نہیں دیتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اگر انسان کو تھوڑی سی دانائی عطا کر دی، خرد عطا کر دی، عقل عطا کر دیا، دانش دے دی، تو اس دانش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عاقل انسان بیہودہ کام انجام نہیں دیتا، بغیر مقصد کے کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ تو عزیزو انصاف سے بتاؤ کہ جب ایک عاقل چھوٹے سے چھوٹا کام بغیر مقصد کے انجام نہیں دیتا تو جو دانائی کل ہو، جو عقل کا پیدا کرنے والا ہو، جو خرد کا خالق ہو، کیا وہ پروردگار اس انسان کو کہ جس کے بارے میں 4 قسم کھا کر کے اعلان کرے کہ ہم نے اپنے قلم قدرت کا شاہکار بنا کر کے پیدا کیا ہے، کیا اللہ اس کو بغیر کسی مقصد کے پیدا کر سکتا ہے؟ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم نے اگر انسان کو پیدا کیا ہے تو اس انسان کا ایک ہم نے مقصد بھی مشخص کیا ہے، ہم نے مقصد بھی معین کیا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اگر مقصد پورا نہ ہو تو جتنا بھی زیادہ فعل انجام دیا جائے گا سوائے بربادی اور تباہی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اس لیے کہ ہر عمل، ہر فعل کے طے میں جو چیز خوابیدہ اور مضمر ہوتی ہے وہ ہے مقصد۔ آپ نے اپنے بچے کو پڑھانے کی مہم شروع کی، یہ چھوٹا سا بچہ آپ کا 5 سال کا اسکول جانا اس نے شروع کیا، پتہ یہ چلا کہ آپ نے یونیفارم لا کر کے دے دیا، ضروریات اس کی پوری کر دی، اسکول میں جو ہے وہ جا کر کے فیس آپ نے جو ہے وہ جمع کر دی، ہر مہینے جو ہے وہ ٹیکسی والا آتا ہے اس کا پیسہ بھی آپ دے رہے ہیں، ٹیوشن پڑھانے کے لیے جو ہے وہ صاحب جو ہے وہ آپ کے گھر کے اوپر ایک آدمی بھی آ رہا ہے باقاعدہ پابندی کے ساتھ، اس کی بھی جو ہے وہ آپ فیس ادا کر رہے ہیں، اسکول کی بھی جو ہے وہ ساری فیس ادا کر رہے ہیں، ماں بچے کو نہلا کر کے دھلا کر کے بھیج بھی رہی ہے۔ لیکن ان تمام ریاضتوں کے بعد، ان تمام جافشانی کے بعد اگر امتحان ہو اور بچہ اگر فیل ہو جائے تو انصاف سے بتاؤ ٹیوشن کا کوئی فائدہ ملا؟ سال بھر بچے کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ملا؟ اس کے یونیفارم لانے کا، جوتے پہ پالش کرنے کا کوئی فائدہ آپ کو ملا؟ کہا نہیں صاحب، چونکہ جس مقصد کے لیے یہ زحمتیں اٹھائی جا رہی تھی وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو جتنا زیادہ بھی عمل انجام دیا گیا وہ سب کے سب برباد ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر عمل بہت زیادہ انجام دیا جائے، مقصد ختم ہو جائے تو جتنا زیادہ عمل انجام دیا جائے گا اتنا ہی زیادہ انسان خسارے کا سودا کرے گا، اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔
بس بڑے حساس نقطے کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو بار الہ انسان کا مقصد حیات کیا ہے؟ انسان کے پیدا کیے جانے کا سبب کیا ہے؟ اللہ نے کہا کہ انسان کے پیدا کیے جانے کا سبب ہے صرف اور صرف عبادت۔ ہم نے انسان اور جنات کو پیدا ہی نہیں کیا مگر ان کا مقصد حیات یہ رکھا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ ٹھیک، قرآن نے ایک طرف جو ہے وہ انسان کے مقصد حیات کو بیان کیا کہ انسان کے پیدا کیے جانے کا مقصد عبادت۔ اب آئیے عزیزو دوسری طرف، ایک بہت ہی بچپن سے ہم بھی سنتے چلے آئے، آپ نے بھی جو ہے وہ بارہا اس چیز کو سنا ہوگا، محرم شروع ہوتے ہی جیسے ہی ابتدائی مجلسیں شروع ہوتی ہے ان باتوں کو بڑی کثرت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کہ یہاں جناب پیغمبر خدا تشریف لائے اور لانے کے بعد عرض کیا کہ اے فاطمہ، جس بیٹی کے ولادت کے اوپر تم اتنا مسرور و شادمان ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ بیٹا تمہارا عالم غربت میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ روایت کہتی ہے کہ خبر شہادت امام حسین کو صدیقہ کبریٰ نے سنا تو ملول ہو گئیں، زار و قطار رونے لگی اور رو کر کے جو ہے وہ اپنے بابا سے پوچھتی ہیں کہ بابا جان یہ بتائیے کہ جب یہ سانحہ پیش آئے گا تو کیا میں موجود رہوں گی؟ کیا ابو الحسن موجود ہوں گے؟ کیا حسن موجود ہوں گے؟ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ نہیں بیٹی، نہ تم رہو گی، نہ ہم ہوں گے، نہ ابو الحسن ہوں گے اور نہ حسن مجتبیٰ ہوں گے۔ اور بعض روایت کے مطابق شہزادی نے پوچھا نہیں تھا، خود جو ہے وہ نبی کریم نے بتایا تھا کہ بیٹی اس وقت کوئی موجود نہیں ہوگا، نہ تم رہو گی، نہ ہم ہوں گے، نہ ابو الحسن ہوں گے اور نہ امام حسن ہوں گے۔ تو اس وقت صدیقہ طاہرہ نے پوچھا کہ بابا یہ بتائیے کہ پھر ہمارے لال کے اوپر روئے گا کون؟ ہمارے لال کے اوپر گریہ کون کرے گا؟ تو اب دیکھیے جو چیز ذہن میں اب تک کے جو ہے وہ چلی آ رہی ہے نسلاً بعد نسلیں، وہ یہ کہ جو بہت ہی جو ہے وہ شد و مد کے ساتھ ہم سنتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا کہ جو قوم ان کے جوانوں کے اوپر، مرد مردوں کے اوپر اور عورتیں عورتوں کے اوپر گریہ کریں گی۔ اور پھر اس کے بعد جو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم تو دعائے فاطمہ زہرا ہیں، ہم تو دعائے فاطمہ زہرا ہیں، یعنی ہمارے خلقت کا سبب کچھ اور نہیں ہے، صرف خالی جو ہے وہ عزاداری ہے اور جناب زہرا کے دعا کے صدقے میں ہماری خلقت ہے۔ اب آئیے عزیزو دیکھیے یہاں سے 2 مقصد حیات ہو گئے۔ ایک مقصد حیات وہ ہے جو اللہ بیان کر رہا ہے قرآن مجید میں، دوسرا مقصد حیات ہمارا یہ کہ بس یہی جو ہے وہ رونا ہے اور مجلس و ماتم کا انجام دینا ہے کہ جس کے بارے میں شہزادی نے تمنا کی تھی، لیکن کوئی روایت یہ نہیں کہتی، نہ کہیں کوئی لفظ موجود ہے۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں بہار الانوار کی جو ہے وہ روایت ہے، اس میں کہیں کے اوپر نہ لفظ قوم موجود ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی قوم کے پیدا کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ جو چیز بیان کی گئی ہے کہ بیٹی ہمارے قوم میں سے، ہماری امت ہی میں سے مرد مردوں کے اوپر روئیں گے کچھ، اور کچھ عورتیں عورتوں کے اوپر روئیں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ لفظ قوم کا کسی نبی کریم نے ذکر نہیں کیا ہے کہ اللہ الگ سے کوئی قوم پیدا کرے گا اور وہ قوم ہم ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ایک قوم تو ہماری ہوئی کہ جو ہم پیدا ہوئے ہیں، باقی وہ دوسری قوم ہوئی کہ جس سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے پیدا کیے جانے کا ہدف گریہ و زاری اور دعائے فاطمہ زہرا کے زیر اثر ہماری خلقت ہے، اور بقیہ انسانوں کی خلقت عبادت کے مقصد کے حصول کے لیے ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ کہا نہیں عزیزو،
کہیں نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کوئی الگ سے قوم پیدا کرے گا، نہیں، بلکہ یہی امت محمد میں سے بعض لوگ ہوں گے جو مردوں کے اوپر گریا کریں گے، بعض انہی میں سے خواتین ہوں گی جو اہل بیت کی خواتین کے اوپر گریا کریں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے اسی مقصد واحدہ کے اوپر سب کو پیدا کیا ہے، یعنی سب کا مقصد حیات اگر کچھ ہے تو وہ صرف اور صرف عبادت ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حسین کے اوپر رونا بھی عبادت ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد کا۔ یہ الگ سے وہ نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں جو لا کر کے جو ہے یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، وہ قوم ہم ہیں اور بقیہ قوم جو ہے وہ الگ ہے۔ نہیں، ہم اسی قوم میں سے ہیں کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے پیدا کیے جانے کا ہدف عبادت ہے۔ اور اب عزیزو یہ عزاداری بھی کیا ہے؟ عبادت پروردگار ہے۔ بلکہ شاید اسی وجہ کہا ہے کہ جب بھی انسان مجلس میں آئے تو باوضو ہو کر کے آئے، اس لیے کہ یہ عزاداری صرف یہی نہیں کہ عبادت ہے، بلکہ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ عزاداری کا برپا کرنا نماز شب میں کھڑے ہونے سے بہتر ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اب آئیے عزیزو، اللہ نے پیدا کیا ہم کو، ہمارے پیدائش کا مقصد عبادت رکھا، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جو دعا کی اور جو نبی کریم سے بیان فرمایا اس میں بھی یہ کہ ہماری قوم میں سے کچھ مرد ہوں گے جو ہم اہل بیت کی مصیبت کے اوپر گریا کریں گے، ان کا ماتم کریں گے، ایک گروہ ہوگا عورتوں کا جو ان کے خواتین کے اوپر اہل بیت کے گریا اور ماتم کریں گے۔ اب مسئلہ اس چیز کا ہے، آئیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ کیوں نہ خود اس سے پوچھا جائے کہ جس نے مقصد کو وضع کیا ہے، جعل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ بھائی اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ صاحب آپ یہاں کیوں آئے ہیں، درود پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے میں اس طرح کی گفتگو کرتا نہیں ہوں، لیکن بات آ گئی ہے تو اگر جو ہے وہ بیان کروں، صرف جو ہے وہ اشکال کو ذہن انسانی سے برطرف کرنے کے لیے۔ بھیا آپ مجلس میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ کاہے کے لیے مجلس میں آئے، یا 9 بجے رات میں جو ہے کس لیے یہاں کے اوپر چلے گئے؟ صاحب دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا۔ سب سے بڑھ کر کے جو چیز انسان بیان کرے گا وہ یہ کہ ہم آئے ہیں یہاں اس وقت مجلس کرنے کے لیے، تو اس مجلس کرنے کا مقصد یہ ہے، کیا بیان کرے عزیزو؟ درود پڑھے گا اور محمد والے بغرض ثواب آئے ہیں۔ کاہے کے لیے آئے ہیں؟ بغرض ثواب آئے ہیں۔ کیا صاحب ثواب مل جائے بس؟ انصاف سے پوچھو، کیا حسین نے قربانی ثواب حاصل کرنے کے لیے دیا تھا؟ ہم چلے آئے ہیں کاہے کے لیے؟ بغرض ثواب۔ یہ بغرض ثواب کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ کس لیے آپ آئے؟ کہا کہ صاحب ثواب مل جائے۔ تو کیا امام حسین کا مقصد قربانی یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ ثواب حاصل کرے؟ اچھا یہ الگ مسئلہ ہے کہ عزاداری کا ثواب اپنے جگہ کے اوپر ہے، اس میں تو کوئی انکار ہی نہیں ہے، لیکن مسئلہ اس چیز کا ہے کہ کب تک کہ ہم خالی عزاداری بغرض ثواب کرتے رہیں گے؟ کیا عزاداری کا نام انقلاب برپا کرنا نہیں ہے؟ کیا عزاداری کا نام ذہن انسانی کو بیدار کرنا نہیں ہے؟ کیا عزاداری کا کام سوئے ہوئے ضمیر کو جگانا نہیں ہے؟ کیا عزاداری کا کام جو ہے وہ گنہگار انسان کو تقوی الہی کے سے آشنا کر دینے کا نام نہیں ہے؟
کیا عزاداری کا نام انسان کو لقائے رب کے مرحلے سے قریب کر دینے کا نام نہیں ہے؟ تو عزیزو اگر خالی جو ہے وہ بغرض ثواب عزاداری ہوتی رہے گی تو پھر بقیہ یہ چیزیں کب انجام پائیں گی؟ اور یاد رکھیے عزیزو، ثواب ہمیشہ جو ہے ملتا ہے جب عمل صحیح طریقے سے انجام دیا جائے۔ اگر عمل صحیح طریقے سے انجام دیا نہ جائے، مثلا نماز آپ سے کہا جائے پڑھنے کے لیے، نماز کا ثواب ہے، لیکن نماز کا ثواب اسی وقت ہے کہ جب نماز صحیح پڑھی جائے۔ عزاداری کا ثواب ہے، لیکن عزاداری کا ثواب اسی وقت ملے گا کہ جب عزاداری اپنے عزاداری کے روش اور طریقے کے اوپر انجام دی جائے۔ اب آئیے کسی اور سے نہ پوچھئے کہ مقصد عزاداری کیا ہے، خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھئے کہ مولا آپ خود بتائیے کہ مقصد عزاداری کیا ہے، چونکہ جان آپ نے دی ہے کربلا کے میدان میں، صبح قیامت تک کے لیے نظیریں مثالیں قائم آپ نے کی ہیں، مولا آپ کے نزدیک عزا کا مقصد کیا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں انی لم اخرج عاشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پڑھیں محمد وعلی محمد۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہ ہم مال و دولت کے لیے نکلے ہیں، نہ حکومت کے حصول کے لیے نکلے ہیں، نہ ہم خوش گزرانی عیش و عشرت کے لیے نکلے ہیں، بلکہ ہم جو نکلے ہیں وہ دو چیزوں کے لیے نکلے ہیں۔ یہ دیکھیے دو مقصد صریحی اور واضح جو ہمارے سامنے آتے ہیں عزاداری کے اور امام حسین علیہ السلام کے قیام کے، وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور امام نے بیعت نہ کی، سر تسلیم نہیں کیا اس بات کے اوپر، اپنے بھرے گھر کی قربانی دے دی۔ تو اپنے مقصد میں جہاں یہ تھا کہ میں بیعت نہیں کر سکتا، وہاں تو حسین نے سر کٹا کر کے بھی اپنی بات کو منوا لیا اور مارکے کو جیت لیا۔ یہ بات ہو گئی۔ اب آئیے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں نکلے ہیں، بلکہ کس لیے نکلے ہیں؟ ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے امام نے فرمایا لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ، ہم نکلے ہیں اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے۔ اب مسئلہ عزیزو اگر اس بات کے اوپر آئیے، جہاں تک کہ حسین کا معاملہ تھا 100% امام حسین نے اپنے مقصد کو حاصل کر لیا، لیکن امام حسین کا جو دوسرا مقصد ہے وہ یہ کہ امت محمد میں اصلاح ہو جائے۔ انصاف سے بتائیے کیا امام حسین کا یہ مقصد پورا ہو گیا؟ بھائی جو کام مولا کا تھا وہ تو کر دیا مولا نے، اب معاملہ اس چیز کا ہے کہ جو مولا کے ماننے والوں کو کرنا ہے وہ ہم نے کیا یا نہیں کیا، اس لیے کہ اصلاح اب حسین میں نہیں ہونا ہے، حسینیوں میں ہونا ہے۔ تو اب معاملہ اس چیز کا ہے کہ ہم اپنے کو اس کسوٹی کے اوپر لا کر کے پرکھ کر کے دیکھیں کہ آیا ہم حسینی بنے یا نہیں بنے، اس لیے کہ یاد رکھیے کہ عزاداری ایک عظیم نعمت ہے اور ہر نعمت کا شکریہ ضروری ہے۔ تو جب عزاداری عظیم نعمت ہے اور نعمت کا شکریہ ضروری ہے، تو اب عزاداری جیسی عظیم نعمت کا شکریہ کیا ہے؟ کہا عزاداری کا شکریہ یہ ہے کہ انسان دیندار بن جائے، انسان غیرت دار بن جائے، انسان سچا عزادار بن جائے۔ درود پڑھے محمد وعلی محمد۔ بس عزیزو اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں، صرف ایک نقطے کی طرف متوجہ کر کے ربط مصائب اور زحمت تمام۔ امام حسین علیہ السلام نے اصلاح کے لیے قربانی دی۔ عزیزو یہ بتائیے کہ جو بزرگ ہیں جن کی عمر 50-60 سال سے زیادہ ہوگی، وہ یہ جانتے ہوں گے کہ آج کے 50 سال پہلے گونڈا میں کتنی مجلسیں ہوتی تھیں اور آج کتنی ہو رہی ہیں۔ بھائی اگر اس زمانے میں 2 مجلسیں ہوتی تھیں، 3 مجلسیں ہوتی تھیں، تو آج ماشاءاللہ سے ہفتے میں جو ہے وہ 1 مجلس تو ہوتی ہی ہے، باقی جمعے کو اور غیر جمعے کو جو ہے وہ کتنی مجلسیں ہو جاتی ہیں، 8-10 مجلسیں تو بہرحال جو ہے وہ ہو ہی جاتی ہیں۔ اب عزیزو انصاف سے بتائیے کہ جو کام ہونا چاہیے تھا وہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟
کہا صاحب مجلس تو ہو رہی ہے. کہا مجلس میں لوگ آ رہے ہیں؟ کہا ہاں صاحب مجلس میں آ بھی رہے ہیں. کہا صاحب مجلس میں آنے کے بعد، مجلس ہونے کے بعد کیا وہ کام ہو رہا ہے کہ جس کے لیے مجلس برپا کی جا رہی ہے؟ یہی تو چیز ہے نا کہ مجلس ہو اور مجلس میں لوگ آئیں اور پیغام پہنچایا جائے. تو اب مسئلہ اس چیز کا ہے کہ پیغام پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے، اور اگر پہنچ رہا ہے تو اثر کر رہا ہے یا اثر نہیں کر رہا ہے. عزیزوں میں دنیا کی بات نہیں کرتا، میں اپنے زندگی کی بات کرتا ہوں کہ کم از کم کچھ نہیں تو سال بھر میں 100 مجلسیں تو پڑھ ہی دیتا ہوں، اور نہیں کر کے تو جو ہے وہ 50 مجلسیں سن ہی لیتا ہوں. تو عزیزوں ایک انسان کا کم سے کم ہم کہہ رہے ہیں کہ 50 ہی صحیح ہے، مان لیجئے 50 مجلسیں جو ہے وہ انسان سال بھر میں جو ہے وہ سنتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ 1 گھنٹے کی تقریر میں آپ آئے ہیں اور 1 گھنٹے کے اندر آپ پورے اپنے زندگی کو کایا پلٹ کر کے جو ہے امام باڑے سے نکلیے. لیکن اتنا تو ہو سکتا ہے کہ جب امام باڑے میں آئے تو یہ عہد کر کے آئے کہ مولا کچھ نہیں، آج ہم آئے ہیں صرف اس غرض سے آئے ہیں کہ آپ نے چاہا یہ ہے کہ ہمارے اندر اصلاح ہو. ہم 1 گھنٹے کی گفتگو میں کچھ نہیں مانیں گے، صرف ایک بات کو مان لیں گے. کیا؟ صرف ہم ایک بات کو مان کر کے آپ کی بارگاہ سے نکلیں گے. اصلاً اگر انسان کے اندر چوری ہے، بے ایمانی ہے، دغابازی ہے، غیبت ہے، بے عفتی ہے، بے نمازی ہے، انسان روزہ نہیں رکھتا، حقوق اللہ کو ادا نہیں کرتا، حقوق الناس کو ادا نہیں کرتا، ان تمام چیزوں کو انسان سوچے، پھر آ کر کے حسین سے عہد کر لے مولا ہم مجلس میں آئے ہیں، بس ایک بات ہم مان کر کے آپ کی جائیں گے. اور وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اگر انسان کے مولا مجلس میں آئے، آج کی مجلس سے ہم کو درس یہ ملا کہ آج کے بعد سے ہم چوری نہیں کریں گے، پھر چوری کرنا چھوڑ دے. دوسری مجلس میں عہد کر کے آئے کہ ایک بات مان لیں گے، آج سے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے. جھوٹ بولنا اس نے عہد کر لیا. اسی طریقے سے اگر 50 مجلسیں انسان نے سنی اور 50 غلط باتوں کو ترک کر دیا، انصاف سے 50 سال کی ضرورت نہیں ہے، 10 سال کے اندر یہ اتنا بڑا حسینی بن جائے گا کہ زبان خاموش رہے گی، کردار بولتا رہو تو نظر آئے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور یہ انسان کیا ہوگا؟ معاشرے کے لیے شفا بخش بن جائے گا. عزیزوں مثال آپ کے سامنے دوں، جو یہ شہد کی مکھی ہے ایک پھول کے اوپر بیٹھ کر کے سارا شہد جمع نہیں کر لیتی ہے، بلکہ جاتی ہے انواع و اقسام کے پھول کے اوپر بیٹھتی ہے، تھوڑا سا یہاں سے، تھوڑا سا وہاں سے، تھوڑا سا وہاں سے، تھوڑا سا اس جگہ سے. پتہ یہ چلا انواع و اقسام کے پھول پر بیٹھ کر کے ذرا سا جمع کر کے لا کر کے اپنے پورے چھتے کو تیار کر لیتی ہے. عزیزوں میں نہیں کہتا ایک تقریر سے آپ اپنے کو پورے جو کردار کو سنوار لیجئے، لیکن اگر ایک باتیں ایک مجلس سے اکٹھا کریے، 10 سال کے اندر انسان صفات حسنہ کا مجموعہ بن جائے گا، برائیاں ختم ہو جائے گی، اچھائیاں خود بخود معاشرے کے اندر مجسم ہو جائیں گی. درود پڑھے محمد و آل محمد. بس عزیزو ضرورت مگر اس بات کی ہے کہ ہم مقصد اعلیٰ کو پہچانیں. زبردستی بغیر معرفت کے عزاداری کرنے کا ثواب نہ کرنے کے برابر ہے. اب عزیزو میں کہنا نہیں چاہتا، کئی دفعہ ان چیزوں کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کر چکا کہ یہ بتائیے انصاف سے کہ چوری کا مال ہو، لا کر کے مولا کی نظر دلا کر کے آپ سے کہیں کہ کھائیے، کیا مولا اس سے راضی ہوں گے کہ اس نظر کا ثواب ہم کو ملے گا؟ اگر جو ہے وہ بے ایمانی کی چیز ہو اور اس کے بعد ہم جو ہے مولا کے نام کے اوپر اس کو جو ہے وہ خرچ کریں، آپ کو دے، کا ثواب تو نہیں مل سکتا. البتہ چوری کا مال مومن کو کھلانے کے بنا کے اوپر عذاب ضرور ملے گا. عزیزو انصاف سے بتاؤ، جو لوگوں کا حق مار کر کے، حقوق الناس کو پامال کر کے، اللہ کے بندوں کا حق چھین کر کے، خود حقوق اللہ کو مارنے کے بعد، خمس جیسے واجب کو ادا نہ کرنے کے بعد عزاداری کر کے ہم چاہے کہ حسین راضی ہو جائے، جو امام زمانہ کے حق کو نہ دے حسین کو راضی کرنا چاہے، کیا ایک امام کا حق مار کر کے دوسرے امام کو راضی کیا جا سکتا ہے؟
یہ انسان کا خیال خام ہے عزیزو میرے دوستوں میرے بھائیوں، نہ یہ ممکن ہے اور نہ یہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ اسی عمل کو قبول کرتا ہے کہ جو پاکیزہ ہو، اور جب تک کہ خمس مال کا نہیں نکلے گا تب تک کہ تمہارا مال پاکیزہ ہی نہیں ہو سکتا، اور جب پاکیزہ ہو نہیں سکتا تو اللہ اس کو قبولیت کی سند سے بہرہ مند کر نہیں سکتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، کربلا کے میدان میں امام حسین آئے ہیں اس لیے اپنے پورے بھرے کنبے کو لے کر کے کہ تاکہ قربانیاں پیش کر کے جد رسول اللہ کی امت میں اصلاح کی جا سکے۔ اور انصاف سے عزیزو، امام حسین اتنا خوش شاید اس مجلس سے نہ ہوں کہ جو بے معرفت ہو، لیکن اگر انسان اپنے کردار کے ذریعے سے حسین سے قریب کرے تو شاید مجلس نہ بھی کرے، بستر پہ ہو تب بھی حسین اس سے راضی ہوں گے۔ ضرورت ہے کہ انسان مقصد ادا کو سمجھے کہ آخر ہے کیا۔ بس عزیزو، کربلا کا میدان ایک ایسا میدان تھا کہ جہاں کے اوپر شہادت کے جام کو پی لینا آسان تھا، زندہ رہنا مشکل تھا۔ گلا کٹا دینا آسان تھا، سانس لینا مشکل تھا۔ اے شہدائے کربلا، جام شہادت پیتے ہی تمہاری پیاس بجھ گئی۔ حسین غریب تہ خنجر شمر کے آنے کے بعد، گلا کٹنے کے بعد آپ کی پیاس ختم ہو گئی مولا، لیکن کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ زینب کی پیاس کب ختم ہوئی، کوئی سکینہ سے پوچھے کہ سکینہ کی پیاس کب ختم ہوئی۔ لیجیے عزیزو، محرم ختم ہو گیا، حسین اور حسین کے گود کے پالوں کے مصائب پڑھے جا چکے۔ روایت کہتی ہے کہ 11 محرم کو قافلہ اسیر کرنے کے لیے اونٹ لائے جانے لگے۔ اتنے میں جناب زینب نے کیا دیکھا کہ جو اونٹ آ رہے ہیں یہ ان میں سے بعض اونٹ دوسرے اونٹ کے کان میں کچھ کہہ رہے ہیں۔ جناب زینب نے جب ان اونٹوں کا مشاہدہ کیا، دیکھا کہ یہ آپس میں کچھ کہہ رہے ہیں، اپنا منہ دوسرے کے کان کے قریب لے جا رہے ہیں، تو ایک مرتبہ جناب زینب نے سید سجاد سے پوچھا، بیٹا سجاد یہ بتاؤ میرے لال کہ یہ اونٹ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں آپ سن سکیے گا کہ یہ اونٹ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سجاد میرے حق کا واسطہ بتاؤ میرے لال کہ یہ اونٹ آپس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے، کہا پھوپھی اماں یہ کہہ رہے ہیں کہ ارے آج ہماری پشت کے اوپر نبی زادیاں سوار ہوں گی، ذرا آہستہ آہستہ چلنا۔ اللہ اکبر! لیجئے کس طریقے سے بیبیاں سوار ہوئیں مجھے نہیں معلوم عزیزو۔ کہتے ہیں کہ یہ قافلہ چلا، کس طرف سے چلا کہ جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ انصاف سے بتاؤ کہ جب کسی بہن نے بھائی کا جنازہ پڑھا دیکھا ہوگا، جب کسی ماں نے اپنے بیٹے کا جنازہ پڑھا دیکھا ہوگا، جب کسی زوجہ نے اپنے شوہر کے جنازے کو دیکھا ہوگا، تو اس دل کے اوپر کیا گزری ہوگی، اس کیفیت کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے کہ جب باپ کے بے گور و کفن جنازے کو دیکھا تھا تو سید سجاد کے اوپر کیا گزری تھی۔ لیجیے عزیزو، قافلہ چلا، کہتے ہیں کہ یہ قریب شام پہنچا، سورج غروب ہوتے وقت یہ قافلہ کوفے میں، ایک مرتبہ کوفے کو میں جیسے ہی قریب پہنچا قافلہ روک دیا گیا، کہا اب رات میں یہ قافلہ نہیں جا سکتا، اسی کے اوپر روک دیا جائے، صبح یہ وارد کوفہ ہوگا۔ عزیزو، روایت کہتی ہے کہ رات بھر قیدی بنا کر کے ان کو در
شہر کوفہ کے اوپر کوفے سے باہر ٹھہرایا گیا، اور جب کہتے ہیں کہ ارے یہ کوفے میں اہل حرم داخل ہوئے تو آگے آگے شہداء کے سر تھے، عدید و تماشائیوں کا مجمع تھا، عورتیں چھتوں کے اوپر کھڑی ہوئی تھی، ایک ایک سر گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی علی اکبر کا سر گزرا، ایک مرتبہ عورتوں میں جو تماشائی بن کر کے آئی تھی، ایک مرتبہ کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی بی بی نے علی اکبر کے اس سر کو دیکھنے کے بعد کہا اے کاش کہ اس کی ماں مر گئی ہوتی، ارے موجود نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ جب ام لیلہ نے اس بات کو سنا، ایک مرتبہ تڑپ گئی، کہا ارے بیویوں بد نصیبی تو یہی ہے کہ اکبر مارا گیا اور یہ ماں زندہ ہے، ارے میرے نگاہوں کے سامنے اکبر کا چہرہ ہے جو دیار بدیار پھرایا جا رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پروردگار بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس قلیل عبادت کو شرف قبولیت عنایت فرما۔ میرے پروردگار بار الہ مزید عزائے حسینی کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ جب تک زندہ ہیں در اہل بیت سے وابستہ رہے، مرنے کے بعد جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ پروردگار بار الہ ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں، رب کریم ان سب کی پریشان حالی کو برطرف فرما۔ خدایا جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ اے میرے اللہ مرضائے مسلمین کو لباس عافیت پہنا۔ پروردگار بار الہ مظلومین عالم کی نصرت و یاری و حمایت فرما۔ پروردگار بار الہ میرے معبود جو لوگ بے روزگار ہیں، رب کریم تو ان کے لیے اسباب رزق و رودی مہیا فرما۔ اے اللہ جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کو رزق حلال کما کر کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار بار الہ تو ہماری اولاد کو نسلاً بعد نسل مسلمان واقعی قرار دے۔ پروردگار بار الہ موت یقینی اور برحق ہے، نہ کوئی بچ سکا نہ کوئی فرار موت سے کر سکتا ہے، لیکن اللہ اس وقت تک کہ ہم سب کو موت نہ آئے جب تک کہ تو ہم سب کے اعمال سے راضی نہ ہو جا۔ پروردگار بار الہ مزارات مقدسہ کی محافظت فرما۔ علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر باقی اور دائم رکھ۔ پروردگار بار الہ گزشتگان مرحومین کی جمیع گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ان کو جوار معصومین میں جگہ مرحمت فرما۔ خدایا بار الہ جن مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے، اس کا جو کچھ ثواب ہو ان کی روح کو عائد اور حاصل فرما۔ اور بہترین دعا یہ ہے کہ ہمارے مولا واقع سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے مرحوم کرار حسین ابن ابرار حسین، مرحومہ کنیز کبریٰ بنت ارشاد حسین کی روح کو ایصال فرما۔ ماتم